نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے سربراہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور ادارے کی باغ دوڑ میں حصہ ملانے والے مولانا مشرف صاحب جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کے تمام منتظمین جنہوں نے اس بابرکت مجلس و محفل کا انعقاد کیا، اور اسی طرح قابل مبارکباد ہیں تمام وہ طلبہ اور تمام وہ طالبات جن کے تکمیل قرآن اور تکمیل علم پر دستار بندی مقرر کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولانا مشرف صاحب نے ابھی اتنی لمبی فہرست جو میرے بارے میں بیان کی ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی توفیق سے میں خود تو نہیں لیکن پیچھے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو میں تیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں اور لوگوں کی خدمت کا کام لیں۔ اور یہ کوئی میری بہت بڑی بڑائی نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، بس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولانا مشرف صاحب کو اور دیگر لوگوں کو ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ لوگوں کو بھی میں پیغام دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہ لاکھوں روپے کا فگر بتا رہے تھے کہ اتنے لاکھ اور اتنے لاکھ، اگر میں لاکھوں روپے تقسیم کرتا ہوں اور اس میں میرے 1000 روپے بھی نہیں ہوتے، اور اگر میں کسی کو ترغیب دے کر کئی لاکھ روپے اگر تقسیم کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پورے مال کا اجر مجھے بھی عطا فرمائیں گے اور اس بندے کو بھی عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو رمضان المبارک کے فضائل بیان فرمائے کہ رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، کتنی فضیلت، اتنی فضیلت کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ کسی وجہ سے چھوڑ دے اور ساری زندگی روزہ رکھتا رہے رکھتا رہے رکھتا رہے کہ میں اس ساری زندگی کا روزہ رکھوں تو ایک رمضان کے روزے کے برابر ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری زندگی کا روزہ ایک رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنا بڑا ثواب ہوگا، اور کتنا بڑا باعث بابرکت ہوگا رمضان کا روزہ۔ اب دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو اپنے روزے کی وجہ سے جو اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب صحابہ اکرام نے جب یہ بات سن لی، اب ان سے رہا تو نہیں گیا، اب ہر کسی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول میں بھی افطار کراؤں، میں 10 بندوں کو افطار کراؤں، میں 20 کو کراؤں، میں 50 کو کراؤں، میں 100 کو کراؤں۔ لیکن دل میں یہ بھی سوچنے لگے کہ ہماری اتنی حیثیت تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے
مالی اعتبار سے اس دنیا میں بڑا فرق رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ مالدار کا مالدار ہونا کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور غریب کا غریب ہونا ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غریب اپنی غربت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مقبول انسان ہو، اور مالدار اپنی مالداری کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود انسان ہو سکتا ہے۔ تو مالداری کوئی کمال نہیں ہے، مالدار ہونا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معزز ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو آپ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ منسلک ہے، جو شب و روز قرآن کریم کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، جو دینی تعلیم میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ ہم کسی مالدار کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہوئی ہے، مال۔ اب پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے بھی کہ نہیں، لیکن کسی دیندار بندے کو ہم دیکھیں، کسی نمازی کو ہم دیکھیں، کسی اللہ کے خوف والے بندے کو دیکھیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تہجد گزار بندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت گزار بندہ ہے ماشاءاللہ، روز قرآن کریم پڑھنے والا بندہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کی نوازش ہے۔ تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ کئی روزے داروں کو افطار کرائے، اور ان سب کے روزے کا ثواب وہ افطار کرانے والا بھی لے جائے۔ لیکن اللہ کے رسول، اتنا مال تو نہیں ہے، اتنا پیسہ تو نہیں ہے، ہم کیسے افطار کرائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان کر دیا اجر حاصل کرنا، اتنا آسان کر دیا انسان کو اللہ سے قریب ہونا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ لمبا چوڑا دسترخوان کوئی لگائے گا تو ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی کا بھی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو جو اجر عطا فرمائیں گے، افطار کرانے والے، پانی کا گھونٹ پلانے والے کو بھی وہی اجر عطا فرمائیں گے۔ صحابہ خوش ہوں کہ ماشاءاللہ تھوڑا سا ہم قدم بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کے انبار لگ جاتے ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، دیکھیں اگر میں نے کوئی کام کیا، میں نے نہیں کیا، میں ذریعہ بنا۔ اگر کسی روزے دار نے افطار کرایا، اس نے روزہ نہیں بھی رکھا، اگر اس نے افطار کرانے کے بنیاد پر روزے کا اجر لے لیا، تو آپ لوگ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی زبان استعمال کر کے بہت سارا اجر کما سکتا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ حافظ قرآن نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا بھائی ہو، اس کا چھوٹا سا بچہ ہو، آپ کے دوست کا بچہ ہو، آپ اپنے دوست سے کہیں کہ دیکھو کیا ہی اچھا ہو جائے کہ آپ کا یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ آپ کا بچہ یہ عالم دین بن جائے، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ آپ کا یہ بچہ دیندار بن جائے، آپ اس کو کسی اچھے مستند دینی مدرسے میں داخل کر دیں، آپ کا بچہ کچھ سالوں کے بعد حافظ قرآن ہوگا، کچھ سالوں کے بعد عالم دین ہوگا، کچھ سالوں کے بعد اللہ سے ڈرنے والا متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ صرف آپ نے بول دیا اور آپ کے دوست کو وہ بات سمجھ میں آ گئی، یا آپ کے بھائی کو وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بات تو یہ بندہ صحیح کر رہا ہے، اور اس نے اپنے بچے کو لا کر کسی دینی مدرسے میں مستند ادارے میں داخل کر دیا۔ کچھ سال کے بعد وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، لیکن اس نے حفظ قرآن میں جتنی محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام محنت کا اجر آپ کے کھاتے میں ضرور ڈال دیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ذریعہ آپ بن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ علی اگر آپ کے ذریعے سے کسی ایک بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو آپ کے لیے دنیا میں سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر۔ اس وقت سرخ اونٹ جو ہے بڑا قیمتی مال ہوتا تھا، آپ تو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، یہاں پر جو قیمتی مال ہوتا ہے، ہم شہروں میں رہتے ہیں،
وہاں قیمتی مال، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی کسی کو کہے کہ آپ کو فارچونر گاڑیاں ملیں گی، لینڈ کروزر گاڑیاں ملیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب مال ایک طرف ہو جائے، اگر ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو راہ راست پر لے آئے تو وہ سب چیزیں اتنی قیمتی نہیں ہیں جتنا یہ بات کی۔ میں عام طور پر ہماری مسجد میں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو بیچارے دن رات مال کمانے کی محنت میں ہی لگے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے مال کمانا، دنیا کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو مال سے ہی چلتے ہیں، ہمارے مدارس مال سے چلتے ہیں، بہت سارے کاموں میں مال اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن بیچارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ دین سمجھتے ہیں، نہ دین سیکھتے ہیں، نہ دین کی فکر کرتے ہیں، صبح سے رات، رات سے صبح، صبح سے رات، رات سے صبح، مال 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 میں لگے ہوتے ہیں۔ اور آپ کا جو مجمع ہے ماشاءاللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سے رات تک قرآن کریم میں لگے ہوتے ہیں، صبح سے رات تک دینی تعلیم میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، صبح سے رات تک لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں لگے ہوتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ قیمتی کون، اس کا وقت زیادہ قیمتی یا آپ کا وقت زیادہ قیمتی؟ اس کی محنت اس کے لیے کیا زیادہ مفید یا آپ کے لیے آپ کی محنت زیادہ مفید؟ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے فرض کر 10 ارب روپے کمائے، 10 ارب روپے، تو مالدار آدمی کتنا کھاتا ہے؟ وہ ناشتے میں غریب سے بھی کم کھاتے ہیں، اور دوپہر میں غریب آدمی 2-3 روٹیاں کھائے گا تو مالدار آدمی 1 روٹی کھائے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو انسان 10 ارب روپے کمانے کے بعد جو کھائے گا نا، وہ ایک محدود اپنی رقم کھائے گا، وہ اس کا اپنا ہے۔ پہنے گا کتنا پہنے گا؟ ایک وقت میں 10 جوڑے تو نہیں پہنے گا، ایک ہی پہنے گا، ایک غریب آدمی بھی ایک پہنے گا، جو پہنا وہ اپنا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اب اس میں بہت سارے لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا، بہت جھجکتے ہیں لوگ، بہت ہچکچاتے ہیں لوگ کہ اللہ کے راستے میں ہم کیسے خرچ کریں۔ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اتنے اچھے ذرائع ہیں، یہ ادارہ ہے، دوسرے ادارے ہیں، آدمی جتنا بھی غریب ہو وہ 10-20 روپے اپنی جیب سے ضرور صدقہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور تھوڑا بہت مالدار ہو وہ مہینے کے 5-10 ہزار روپے، 20-25 ہزار روپے آرام سے صدقہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اگر جیسے کہ بڑے بڑے شہروں میں سیل لگی ہوتی ہے دکانوں پر، وہ سیل کا عنوان ہوتا ہے کہ ایک چیز لیں ایک چیز فری، یا اگر کچھ سیلوں کا عنوان ہوتا ہے کہ آپ ہماری دکان پر آ جائیں، 10% آپ کو رعایت ملے گی، 20% ملے گی، 30% ملے گی، 40% ملے گی، 50% ملے گی۔ ان دکانوں کا حال یہ ہوتا ہے اگر دکان 9 بجے کھل رہی ہے تو 8 بجے سے لوگوں کی لائن لگنا شروع ہوتی ہے کہ بھئی دکان کھلے تو سب سے پہلے میں چلا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ وہ دکان میں مال ختم ہو جائے اور میں رہ جاؤں، اس لیے کہ ایک پر ایک فری مل رہا ہے۔ یہ دنیا میں ایک انسان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک پر ایک فری مل رہا ہے، اور ہمیں اس کے وعدے پر اتنا یقین ہے کہ ہم لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں کی خواتین لائن میں کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ شاید ان گاؤں چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں، آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ بڑے شہروں میں آ جائیں گے تو خواتین کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس بات پر کہ میں پہلے نہیں گئی، وہ کہتی ہے میں پہلے نہیں گئی، وہ کہتی ہے میں پہلے نہیں گئی۔ ایک پر ایک فری مل رہا تھا، ایک پر ایک فری مل رہا تھا، ایک پر ایک فری ملنے پر ہماری لائن لگی ہوئی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے، ہر شخص کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، ہر شخص کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ کہے کہ میں مہینے میں 100 روپے خرچ کروں گا، اس کی برکت سے اللہ مجھے انشاءاللہ 1000 عطا فرمائے گا۔ کوئی تھوڑا سا مالدار ہے وہ یہ تہیہ کرے کہ میں ایک مہینے میں 1000 خرچ کروں گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ 10,000 عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر پختہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے سے مزید عطا فرمائے۔ خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ ایک مالدار انسان، اس کے پاس 10 ارب روپے، لیکن اس کے کتنے
جو کھا لیا وہ اس کا اپنا ہے، جو پہن لیا وہ اس کا اپنا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا جس میں دل بہت کم چلتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، باقی اربوں روپے چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ کس کا ہوگا وہ پتہ نہیں کس کے پاس جائے گا۔ کچھ پر دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے، کچھ پر پھڈے ہو جائیں گے، کچھ کورٹ میں چلا جائے گا، کچھ وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، کچھ لوگ کھا جائیں گے۔ کمایا اس بیچارے اپنے نے اور کام اس کے نہیں آیا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس آپ جو لوگ کام کر رہے ہیں، صبح سے لے کر رات تک قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 10 ارب سے بھی زیادہ نیکیاں، اس 10 ارب روپے والے کا بیچارے کا 10 ارب روپے اس کے کام نہیں آئے، وہ دنیا سے چلا گیا، کتنے اربوں پر قبضہ ہو گیا۔ لیکن آپ جو 10 ارب نیکیاں کماتے ہیں، یہ 10 ارب نیکیاں ساری آپ کی، جب آپ دنیا سے جائیں گے ساری لے کر جائیں گے، ساری قبر میں ساتھ جائیں گے، ایک نیکی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ قبرستان میں انسان کا مال بھی جاتا ہے، پیچھے آ جاتا ہے، انسان کی اولاد اور رشتہ دار بھی جاتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں، انسان کے نیک اعمال بھی جاتے ہیں، لیکن ایک بھی عمل پیچھے نہیں ہٹتا، سارے اعمال انسان کے ساتھ قبرستان میں قبر کے اندر تک جاتے ہیں اور جنت کے دروازے تک جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اس بات کی نیت کریں، ارادہ کریں، تہیہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ماحول کے ساتھ آپ کو جوڑا ہوا ہے، جس نسبت سے آپ یہاں پر جمع ہیں اور جس مناسبت سے آپ یہاں پر جمع ہیں، یہ بہت اونچی نسبت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں قائم و دائم رکھے۔ بس شروع میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ لی تھی، میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دے کر اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں ہوں یا آپ ہوں یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں ناکام زندگی گزاروں اور میں ناکام ہو کے اس دنیا سے جاؤں، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں اور میں کامیاب ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ آپ سب یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کامیاب زندگی گزاریں اور کامیاب ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں۔ تو آپ نے اور میں نے 4 کام کرنے، 4 کام۔ دیکھیں، قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ علم کے لحاظ سے قرآن کریم ہدایت ہے اور عمل کے لحاظ سے قرآن کریم رحمت ہے۔ اگر علم چاہیے تو ہدایت کا راستہ قرآن دے گا، اور قرآن کے مطابق اگر ہدایت مل گئی تو رحمتیں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں قرآن کریم سے پوچھنا ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں اور میں کامیاب اس دنیا سے جاتا ہوں تو مجھے کیا کام کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں ہمیں 4 کام بتائے ہیں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اور کامیاب اس دنیا سے جانا چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ وہ 4 کام آپ بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ 4 کام میں بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو اور پوری انسانیت کو اللہ کامیاب بنا دے۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، دوسرا کام وَرَسُولَهُ، تیسرا کام وَيَخْشَى اللَّهَ، چوتھا کام وَيَتَّقِي۔ ان 4 کاموں کا نتیجہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ پہلا کام ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال کھاؤ، حلال کھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا حرام سے بچو، حرام سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، سود کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے ہر چیز میں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی۔ ہمارا ہر کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، کوئی بھی کام ہمارا سنت کے خلاف نہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کس رخ کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کے جلسے کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی باتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے کام ہمارے کام بن جائیں۔ تو دوسرا کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسرا کام ہے ہم سے گزشتہ زندگی میں جو بھی گناہ ہو گئے اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت، شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، اور یا اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور چوتھا کام کہ آئندہ کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ اللہ ہماری پوری زندگی دین کے مطابق گزرے گی۔ یہ چار کام ہم کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی والی زندگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس ادارے کے سربراہان کو، اس ادارے کے معاونین کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی مبارک تعلیم کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔